عرفی جاوید کے ایک بیان نے سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے 17 سال کی عمر میں ایک ویب سیریز کا آغاز کیا تھا۔ ویب سیریز انہوں نے ایک خاتون پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے ساتھ، ان پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نے ان کے سیکس سین کرانے کے لیے ان کے باقاعدہ کپڑے پھاڑ دیے اور ان کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کی FIR بھی درج کرائی گئی۔ اور اسی پوڈ کاسٹ کے اندر، جس کے اندر یہ تمام انکشافات یہ خاتون کر رہی تھیں، انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ میرے والد صاحب 17 سال سے پہلے میرے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے، اور اس حد تک کیا کرتے تھے کہ جب تک میں بے ہوش نہیں ہو جاتا۔ میں اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگی ہوں۔ میں ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں جب ممبئی کے اندر آئی تو آبویسلی میں نے ڈیلی سوپ سے کام کرنا شروع کیا۔ مجھے سروائیو کرنا تھا، گھر پیسے بھیجنے تھے، میرے ساتھ کافی زیادہ مشکلات ہوئی۔ یہ وہی عرفی جاوید ہیں جو شارجہ میں جا کے بےہودگی اور بے شرمی پھیلانے کے الزام کے اندر باقاعدہ گرفتار ہو چکی ہیں، اور بھارت میں جو عالم دین ہیں، جو فتویٰ دینے والے لوگ ہیں بھارت کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ مر جاتی ہیں تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اب انہوں نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب یہ انسان کے اپنے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے وائرل ہونا چاہتا ہے۔ اگر وہ وائرل ہونا چاہتا ہے، وہ کون سا راستہ چنتا ہے۔ اچھا کام کرتا ہے اتنا زیادہ وائرل نہیں ہوگا، لیکن برا کام آپ کریں گے تو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو جائے گا۔ شاید یہی ایک ایکویشن لے کے عرفی جاوید صاحبہ چل رہی ہیں۔ عرفی جاوید صاحبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بھارت کی اداکارہ ہیں، بلکہ اداکارہ سے زیادہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ فیشن ڈیزائنر ہیں۔ لیکن جس طرح کا وہ فیشن کرتی ہیں، وہ فیشن خود کرنا تو دور کی بات ہے، وہ فیشن دیکھنا بھی ایک وبال جان بن جاتا ہے۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہ فیشن بیٹھ کے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، جس طرح کا بیہودہ اور گھٹیا قسم کا فیشن کرتی ہیں۔ لیکن جناب ان خاتون کو، یعنی عرفی جاوید کو، یہ اچھے طریقے سے پتہ ہے، اندازہ اچھے طریقے سے ہے کہ جناب مجھے وائرل کیسے ہونا ہے۔ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے دیتی ہیں جس کے بعد سوشل میڈیا پر اس بیان کے بعد ریئیکشنز کی ایک باڑھ آ جاتی ہے، مطلب ایک طوفان مچ جاتا ہے۔ عرفی جاوید نے ایک دفعہ یہ بیان دیا تھا کہ جناب ان کے والد صاحب نے ان کے ساتھ زیادتی کی، 17 سال کی عمر میں ان کو گھر سے بھاگنا پڑا۔ آج انہوں نے بیان دے دیا کہ خاتون پروڈیوسر نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، اور جنسی زیادتی یعنی سیکس کا جو سین ہوتا ہے اس کو کروانے کے لیے ان کو باقاعدہ طور پر ان کے کپڑے پھاڑے۔ یہ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر انکشاف کیا، اور اسی پوڈ کاسٹ کے اندر کچھ دنوں پہلے وہ یہ انکشاف بھی کر چکی تھی کہ ان کے والد صاحب نے بھی ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اب یہ اداکارہ اپنے اندر اتنی متنازع شخصیت ہیں، عرفی جاوید نام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، مسلمانوں والا نام ہے، لیکن یہ اپنے اندر اتنی متنازع شخصیت ہو چکی ہیں کہ جناب بھارت کے عالم دین کہہ لیں یا جو علماء ہوتے ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ فتویٰ نکلا ہے کہ جس طرح کا فیشن کرتی ہے، جس طرح کی بےہودگی اور بے شرمی اور بے حیائی پھیلاتی ہے، اگر یہ مر جائے تو بھائی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ عرفی جاوید ویسے خود کہتی ہیں کہ میں کوئی بھی دھرم یا مذہب کو فالو نہیں کرتی ہوں، لیکن ریسنٹلی انہوں نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو کہ اس وقت شہ سرخی بن گیا ہے، یعنی سب اس پر بات کر رہے ہیں، لان تان بھی کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح عرفی جاوید پر۔ اور عرفی جاوید نے جو حرکتیں بھارت کے اندر کی ہیں، یہی جا کے انہوں نے UAE کے اندر کرنے کی کوشش کی تھی، شارجہ میں کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ دبئی کے اندر ہر طرح کی بےہودگی ہوتی ہے، بے شرمی ہوتی ہے، تو عرفی جاوید کو کیسے گرفتار کر لیا گیا؟ دبئی اور شارجہ کے قوانین الگ الگ ہیں۔ شارجہ میں آپ یہ اس طرح سے باہر نہیں نکل سکتے کہ آپ کا جو مرضی چاہے وہ پہن کے آپ باہر نکل آئیں۔ دبئی کے اندر آپ جو مرضی چاہے پہنے اور باہر نکل آئیں، کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا، لیکن شارجہ کے اندر آپ کی پکڑ ہے۔ یہ شارجہ چلی گئی اور وہاں جا کے انہوں نے اسی طرح کی بےہودگی کرنا شروع کری، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن میں آتا ہوں جناب اسی بیان پر جو انہوں نے بیان دیا۔ اب یہ بیان دیتی ہیں کہ جناب میں 17 سال سے بھی کم عمر کی تھی جب میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، میرے ساتھ 2 بہنیں تھیں، انہوں نے بھی گھر چھوڑ دیا، اور جب میں ممبئی کے اندر آئی تو ظاہر سی بات ہے مجھے ڈیلی سوپ کرنا پڑا، بے تحاشا کام کرنا پڑا سروائیو کرنے کے لیے۔ سروائیو کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے گھر پیسے بھی بھیجنے تھے۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ یہ بتاتی ہیں کہ بھائی وہ بڑے دقیانوسی خیالات کے تھے، ان کو ہمارا اس طرح کا فیشن کرنا، کپڑے پہننا نہیں پسند تھا۔ کسی بھی عزت دار معاشرے میں اس کو اچھا نہیں تصور کیا جائے گا۔ عرفی جاوید صاحبہ، آپ کے والد صاحب کے بارے میں آپ کہہ تو رہی ہیں، لیکن کسی بھی معاشرے کے اندر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ مطلب میں آپ کو ایک مثال دوں، پھر آپ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا۔ یہ ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی بھارت میں، بھارت سیکولر ملک ہے نا بھائی۔ ریسٹورنٹ کے مالک نے کہا بھائی آپ یہاں اندر نہیں آ سکتی ہیں کیونکہ ہمارے ریسپیکٹفل گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں،
ریسپیکٹڈ گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا بھائی میں کیوں نہیں آ سکتی, میں نے ایسا کیا کیا. انہوں نے کہا جو آپ کی حرکتیں سوشل میڈیا کے اندر ہیں, آپ ہمارے گیسٹ کو باقاعدہ آپ اوفینڈ کر دیں گے. اس نے جا کے سوشل میڈیا پر ڈال دیا کہ دیکھیں میرے ساتھ بے عزتی کی. اس طرح کے کپڑے یہ پہنتی ہیں. اب یہ بتاتی ہیں کہ جناب یہ جب ممبئی آئی ہیں, یہ ایک ویب سیریز کر رہی تھی, غالباً ان کی شاید پہلی ویب سیریز. پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جو تھیں وہ خاتون تھیں. پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نے ان کے باقاعدہ طور پر جو سیکس سین ہوتا ہے اس کو کروانے کے لیے ان کے کپڑے پھاڑے. کپڑے پھاڑنے کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی کی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا خاتون نے ان کے ساتھ زیادتی کیسے کر دی, لیکن چلیں یہ بھی بات مان لیتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی خاتون نے میرے ساتھ زیادتی کی اور میں کئی دن تک یہ برداشت کرتی رہی. اس کے بعد جا کے میں نے ایف آئی آر درج کرائی. جب ایف آئی آر درج کرائی تو ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد مجھ پر اتنا پریشر تھا کہ بھائی میں ان ساری چیزوں سے باہر نکلا, میں یہ ایف آئی آر واپس لے لوں. مجھے سروائیو کرنا تھا کسی تو صورت پہ, تو میں نے خیر وہ ایف آئی آر واپس لے لی اور اس کے بعد میں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی. ایک بیان انہوں نے یہ بھی دیا تھا کہ عرفی جاوید کے طور پر میں نے ایک آپ سمجھ لیں کہ جو فلیٹ اپنا رینٹ پر دے رہا ہوتا ہے اس کو میں نے کال کی. وہ ٹیننٹ ڈھونڈ رہا تھا, میں نے کال کی تو وہ عرفی نہیں سمجھا. جب میں وہاں پر پہنچ گئی اپنا سامان لے کر اور مجھے ایگریمنٹ سائن کرنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ مسلمان ہونا, مسلمانوں کا نام لینا اور دوسرے ملک سے یا دوسرے شہروں سے آنا, یہ بھارت کے اندر سب سے زیادہ مشکل کام. انہوں نے کہا کہ بھائی جب میں آئی ہوں اور میں نے اپنا آدھار کارڈ دکھایا تو اس نے دیکھا عرفی جاوید. اس نے کہا اچھا مسلم؟ اس نے کہا ہاں ماڈرن ہوں میں. اس نے کہا بھائی میں تو عرفی سمجھا تھا, میں تو ہندو سمجھا تھا, اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے. اس نے کہا میں نیچے ٹرک میں سامان لے کر آ گئی ہوں, مجھے سامان شفٹ کرنا ہے, سگنیچر ہونے باقی ہیں, آپ مجھے ایسے واپس کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو آنے نہیں دوں گا. پھر اس نے ان کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرنا شروع کی کہ تم تو اس طرح کی خاتون ہو جو کہ پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہو, تو میں تمہیں کمرہ کیوں دوں, میں تمہیں گھر کیوں دوں. وہ ایک الگ میٹر. لیکن عرفی جاوید کا جو یہ بیان ہے کہ بھائی خاتون نے میرے ساتھ زیادتی کی اور میرے والد صاحب میرے ساتھ زیادتی کرتے تھے, مجھے اتنا مارتے پیٹتے تھے کہ جب تک میں بے ہوش نہیں ہو جاتی, یہ سوشل میڈیا پر اس وقت کافی زیادہ زیر بحث بنا ہوا ہے. تو اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ جس طرح کا وہ فیشن کرتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ اچھا فیشن ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ انسان کو جو کرنا چاہیے وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کی مثال وہ گندی مچھلی کی طرح ہوتی ہے جو کہ پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے؟ آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں, salman.mrza کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.